کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچتی ہے، مطلب ایسی رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والے نبی، نبیوں کے نبی، حبیب کردگار، احمد مختار، امت کے غمخوار، نبیوں کے سردار نبی، آپ کی رحمت، عالمین کی رحمت، حتیٰ کہ شیطان جو ہے اس کے بارے میں پڑھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، دہرا رہے ہیں کہ اس پر ایک فرشتہ مقرر تھا جو اس کو ایک روایت میں تھپڑ مارتا تھا اور ایک روایت میں اس کو مکہ مارتا تھا، تو 24 گھنٹے 24 آور راؤنڈ دا کلاک وہ اس کا اثر جاتا نہیں تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ چیخنے چلانے کے علاوہ رنا ابلیس کہ وہ رویا چلایا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں برباد کرنے کے چکر میں تھا تو اللہ کی مخلوق کو آباد کرنے والا آ گیا ہے۔ اس نے پیکج ایک لیا کہ اے اللہ، اے پروردگار، تو کہتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، 18,000 عالمین کے لیے رحمت ہے، تو مجھے بھی رحمت کا حصہ عطا ہو۔ تو فرمایا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ فرشتہ تو مجھ سے ہٹائیں جو مجھے مارتا ہے۔ تو جب شیطان کو پہنچتی ہے تو ہر بندہ رحمان کو بھی رحمت پہنچتی ہے، خاص طور پہ آپ جیسے محبت والے کہ حدیث مبارکہ میں آپ نے سنا، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کو خواب میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا مجھے خوب مار پڑتی ہے، عذاب ہوتا ہے، لیکن جب دوشنبے کا دن آتا ہے تو اس وقت میری انگلی سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، میں اس کو پی لیتا ہوں تو میری پچھلی ساری تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ وہ چشمہ کیوں نکلتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میرا بھتیجا سمجھ کے، اللہ کا حبیب، نبیوں کا نبی، سید المرسلین سمجھ کے نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کے اس نے کہا اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا اسی انگلی سے اسی بات پر اللہ تعالیٰ ایک چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ ابو لہب کی بات کر رہا ہوں جس پر اللہ پاک نے تبت یدا ابی لہب وتب والا معاملہ کہہ کے تو بڑی سختی کی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے یہ بات کیوں کی؟ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ بات کیوں کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن ادھر کہا کہ میرے محبوب کی تجھے نہیں پتا کہ کتنے شانوں والا محبوب ہے، تو نے آزاد کرنے کا اشارہ کیا ہے، میں اس کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کوڈ آپ نے سنی بھی ہوگی، آپ کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ پھر آپ میرے ساتھ نسبت کی وجہ سے، مجھ سے بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی ہیں، مجھ سے بڑی بڑی پگڑیوں والے بھی ہیں، مجھ سے اچھے اچھے جبے والے بھی ہیں، مجھ سے اچھے اچھے رومالوں والے بھی ہیں، مجھ سے اچھے اچھے حالوں والے بھی ہیں، لیکن آپ اس نسبت کی وجہ سے نا کہ شاید یہی نسبت کام آ جائے، اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے۔ ہمارے جس قاری اشرف صاحب جس سلسلے سے وابستہ ہے نا، مرشدوں کے مرشد، وہ کوئی ایسے ہی سید بن کے آیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی بڑی سید کی قدر کرتے ہیں، تو وہ آنکھ والے تھے، دیکھ تو پہلے لیا ہوگا، لیکن آپ وہ 3 دن کی جو مہمانی ہے وہ بھی کی، خوب اچھے اچھے کھانے بھی کھلائے، اس کی حاجت جو لے کے آیا تھا وہ بھی پوری کر کے، تو فرمایا میں بیلیو تسی نہیں، میں آپ چھٹ کے آنا۔ تو جدھر سے یہ سوچا تھا کہ میں سید بنوں گا، یہ بڑی قدر کرتے ہیں، فرمایا لے بیلیا ایتھو تو سید بنیا ہے۔ تو آپ اس نسبت کی وجہ سے کہ بھائی چلو پتہ نہیں سچے جھوٹے کیا، لیکن نسبت شاید یہی کام کر جاتے، انشاءاللہ کام کرے گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو آپ کی محبت اللہ پاک جزائے خیر دے، یہ نہیں کہ وہ انگلی لائے ابو لہب تو اس کو فائدہ ہو، تو آپ پورا باڈی ہلا دیں، آپ زبان بھی ہلائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا محبوب مبعوث کیا۔ آپ نے اس کا اظہار کیا کہ یا اللہ پاک اگر آپ نے احسان کیا ہے تو ہم بھی احسان کو مانتے ہیں، تیرا شکر کہ تو نے اتنی شانوں والا نبی بھیجا کہ جس کی وجہ سے ہم تمام امتوں کی سردار بن گئے، یعنی سردار نبی کی وجہ سے ہمیں بھی سرداری مل گئی۔ تو
میلاد کا معاملہ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا زیادہ بونس کر دیا ہے. میلاد کا معاملہ اتنی بات پر کہ حضور کا اسم گرامی محمد لے لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میلاد ہو جاتا ہے. میلاد کا معنی جس کی بار بار، یہ حضور کی رحمت ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 40 احادیث یاد کر لے، سمجھ لے، آگے پھیلانے کی بھی کوشش کرے. 40 احادیث یعنی چلہ اس کا کر دے. بڑے بڑے لوگ چلہ کرتے ہیں، حدیث کا چلہ بھی کرنا چاہیے. 40 احادیث جو پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کو آگے پھیلانے کا معاملہ کرتا ہے. اللہ پاک عامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ اس کو علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. جی اللہ پاک ہمارے کئی احادیث کے چلے حضور پاک صاحب حدیث کی صدقے میں نکلوائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد روزہ رکھ کے منایا. پیر شریف میں وہ ایک بندوں میں پیر ہوتا ہے تو پتہ لگ جاتی ہے یہ بندہ کو نمایاں ہے، جس کو پیر کہتے. کئیوں کا مجھ جیسے خاکسار ویسے ہی نام ہی والد نے رکھا ہو کہ چند پیر ہے. تو یہ پیر شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، آپ کی ولادت باسعادت کی وجہ سے دنوں کا پیر ہے. پیر شریف ویسے اس کو یوم الاثنین کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پیر ہی مشہور ہے. بڑا جچتا ہے نام کہ وہ حضور پاک نبیوں کے پیر ہیں، تو جس دن میں پیدا ہوئے وہ دنوں کا پیر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر کا نہیں کہ 12 کے قریب آئے یا 12 کو آئے تو پھر آپ روزہ رکھیں. عرب شریف میں ابھی بھی پیر اور جمعرات کا وہ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں اور سفرہ بچھایا جاتا ہے، ادھر روزہ کھلوایا جاتا ہے. ابھی تازہ جو حاجی ہو کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے سارا معاملہ. تو کئی تو ایسے ہیں ماشاءاللہ الحاج ہم میں بیٹھے ہوئے، الحاج جنہوں نے کئی حج کیے اور بڑے حج اکبر بھی کیے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھتے تو بعض کا تو مہینے میں 5 دن پاک کے صدقے 5 پیریں بھی آ جاتی. 5 پیر بھی مشہور ہے. ہاں ہم پنجاب میں رہنے والے ہیں، 5 پیر بھی آ جاتے ہیں ایک مہینے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے استفسار کیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ جس کے سامنے ویسے کوئی چیز نہیں چھپی ہوتی. پیش کیا ہونے ہیں؟ اس کے تو سارے ہی پیش ہے، اس کا تو سارے ہی سامنے ہے معاملہ. عالم الغیب و شہادہ ہے. تو فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے بھی روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جب اعمال پیش ہوں، یعنی فرشتوں کے ذریعے، یا اس لحاظ سے بھی جب جائیں تو فرشتے بھی لکھا ہوا لے کے جائیں کہ یہ روزے دار تھے. یہ حضور نے ترغیب دینے کے لیے، ورنہ سارا کچھ تو معاملہ ہی حضور کا ہے. روزے تو بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے اور حضور نے رکھے بھی ہیں. صوم وصال آپ نے رکھے ہیں. یہ روزے حضور کے اصحاب اور حضور کی رحمت سے، اے بھئی فجر سے پہلے آپ کھا پی لیں تو پھر مغرب ہو تو کھانا پینا شروع کر دیں، یہ تو بڑے آسان روزے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. تو حضور پاک نے صوم وصال رکھ کے بھی آپ کو دکھایا، آپ کو تعلیم دی. صحابہ کرام نے رکھنے کی کوشش کی تو آپ نے وہاں پر فرمایا بھی ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے. ان کے رنگ جب پیلے پڑ گئے نا، تو آپ نے ادھر بتایا کہ جب صحابہ مثل نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی بھی مثل نہیں ہو سکتا. تو ادھر میلاد منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور کی بے مثلیت ثابت ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی بے مثل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا معراج میں بلانا بھی بے مثل ہے. آیت وحی سے ہے. سب سے پہلے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. میلاد سے پہلے اللہ پاک نے خود میلاد منایا ہے. میلاد سے پہلے وہ بارہا ہوتا ہے، لیکن جب ذکر کریں کوئی نیا ایک معاملہ آتا ہے تو اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ جاءکم جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے. تو پھر اس میں علماء جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جاءکم میں مخاطب اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ میں نہیں ہیں. جاءکم میں ٹھیک ہے، وہ دے آگے فضان ہماری طرف بھی آ گیا نا، کیونکہ رحمت للعالمین جو ہوئے. جاءکم میں میلاد بھی ہے اور پھر نبیوں کی طرف
تاکہ جو سوچنے والا سمجھنے والا غور کرنے والا ہے اس کو پتہ لگے کہ بھائی نبی چاہے قبر میں چلے بھی جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی، ان کی طرف بھی نبی ہیں، اور وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بتاتا ہے قبر سے مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش بھی پوری کی، جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے، تو ادھر پوچھتے ہیں آپ کو کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں ملی، تو 50 جو ہیں وہ شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 5 رہ گئی، 5 تن پاک کا صدقہ 5 رہ گئی، یعنی قبر والے بعد میں بھی مدد کرتے ہیں۔ امداد النبی بھی ثابت ہوتی ہے، حیات النبی بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے معراج میں بتایا جب موسیٰ زندہ ہے تو میرا نبی کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ حضرت فرماتے۔ تو اب آگے بندہ خود تذبذب کا شکار ہو جائے یا بیٹھے ہی ان میں جو انبیاء کی حیات کا قائل نہ ہو کہ انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنی قبور میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو حضور پاک اپنے بارے میں فرماتے ہیں اگر کوئی سلام کرے تو میری روح واپس الٹائی جاتی ہے، تو کوئی وقت ایسا نہیں جب حضور پر سلام نہ کیا جائے۔ جی نماز میں بھی سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، سارے سلام کرتے ہیں، نمازیں بھی ہر وقت ہو رہی ہیں، درود و سلام بھی ہر وقت ہو رہا ہے۔ تو میلاد کا مقصد حضور کی بے مثلیت، میلاد کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، اور اگر ویسے سمجھے تو میلاد اتنی بات پر ہی ہو جاتا ہے یا اللہ پاک تیرا شکر ہو اتنی شانوں والا نبی بھیج دیا جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد بول لے لینے سے حضور کی ایسی نعت ہوتی ہے کہ لمبی چوڑی نعت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کی یا اللہ پاک یہ آپ نے اپنا نام تو محمود رکھا تے مقام محمود اور پھر محبوب کو بٹھا دیا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، اتنا لمبا چھوڑنا۔ جب آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک کہتا ہے آج مجرم الگ الگ ہو جائیں، یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ بات ختم نہیں ہو گئی کہ اعمال پہلے پیش نہیں ہوئے، جو جس کی طرف حضور اشارہ فرمانے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اے میں نہ معاملہ کرو، وہ کہتے ہیں دیواروں کے کان ہوتے ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں میں قلم بھی ہوتے ہیں جی، کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا محبوب بھی دیکھ رہا ہے جی، تو اعمال پیش ہوتے، اعمال پیش، سبحان اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو بات جدھر پھر دوبارہ ادھر جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات اور پیر کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں جی، اور پیر کے دن یوم ولدتو، میں پیدا ہوا ہوں، میرا برتھ ڈے ہے یہ برتھ ڈے ایک پیر کو نہیں منایا، 2 پیر کو نہیں، 3 پیر کو نہیں، 4 پیر کو نہیں، 5 پیر کو نہیں، 5 کی پاروں۔ فرمایا کہ جب بھی میرا میلاد منانا چاہو گے تو منا سکتے ہو۔ کہ اب اللہ تعالیٰ نے کل یوم دفاع ہے، 12 بجے سے آگے جائیں گے نا، یوم دفاع بھی ہے، ہفتے کا دن بھی، یعنی اللہ چاہتا ہے صرف پیر کی بات بھی نہیں، ہر دن میرے محبوب کا میلاد مناؤ، جس دن میلاد النبی آ جائے اس دن میرے محبوب کا میلاد مناؤ۔ پھر ایک اور بات کہ پیر شریف کا تو بات ہو گئی، حضور پاک نے اشارہ دیا، جمعۃ المبارک میں تخلیق آدم ہوئی، تخلیق آدم، بعض میلاد آدم کہتے ہیں، میلاد آدم تبھی ہو جب ان کے ماں باپ ہوں، تخلیق آدم ہوئی، تخلیق آدم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی ایسی آتی ہے اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے، وہ گھڑی ایسی ہے وہ میچ کرتی ہے نا جب، تو فرمایا جو دعا قبول، جو مانگو گے دعا وہ قبول ہوگی، ہر جمعے کو گھڑی آتی ہے، حضور نے اشارہ دیا ہے، فرمایا تخلیق آدم کی وجہ ہے، تخلیق آدم کی وجہ ہے کہ جمعے میں وہ گھڑی کے ساتھ آپ کا معاملہ میچ ہو جائے تو جو بھی دعا آپ مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اشارہ پھر حضور پاک کی طرف، جمعہ حضور پاک کو یہ عطا کیا گیا ہے، فرمایا دوسری امتوں کو اس کی طرف دھیان ہی نہیں آیا، جمعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آج کا دن جمعۃ المبارک، الجمعۃ عید المومنین، الجمعۃ حج المساکین، جو حج نہیں کر سکتا ادھر ہی بیٹھے حج کرے، ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ کے بھی حج کرے
ماں باپ کی زیارت کر کے بھی حج کرے, اپنے مرشد کی زیارت کر کے بھی حج کرے. زیادہ بات بڑھ جائے تو ان کا در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے, کیونکہ کعبے کی عظمت بھی پیر کے در سے ملتی ہے. جی سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے بتایا کہ گھڑی ایسی آتی ہے تخلیق آدم کی وجہ سے کہ اگر اس گھڑی کو پالو دعا, اسی لیے کہتے ہیں مسلسل بات لگے رہو. پھر مزید اس کو لگانے کے لیے فرمایا کہ دوسرے دنوں میں نیکی کا ثواب 1 گنا, تو جمعے میں 2 گنا. آگے جو 70 گنا اس پر میں بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. آتا جاتا کچھ نہیں, بس ایک محبت کی ایک وائی فائی لگ جاتی ہے تھوڑی سی. میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں پتا کچھ آتا جاتا, لیکن وہ اس طرف نہیں ہم جاتے کہ کتنے گنا ثواب مل سکتا ہے, مسواک پہ کتنے گنا مل سکتا ہے, شادی شدہ کو کتنے گنا مل سکتا ہے, امامہ شریف والے کو کتنے گنا مل سکتا ہے, جی مسجد میں کتنے گنا مل سکتا ہے, جماعت کے ساتھ کتنے گنا مل سکتا ہے. ایک لمبا چوڑا ہے, ویسے پھر بھی اشارتاً آپ کو وہ ادھر سیر آپ کو کرا دی. اچھا, ترغیب دینے کے لیے فرمایا 2 گنا ثواب. بھائی کرو, کرتے رہو, تمہیں وہ گھڑی ملے جو تخلیق آدم کی گھڑی ہے. سبحان اللہ. حضور کی بات جب آئی, اب حضور ہی فرما رہے ہیں, فرمایا کہ سحری کے وقت اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا, میں اس کو مغفرت دوں. اولاد مانگنے والا اس کو اولاد دوں, رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں, عزت مانگنے والا اس کو عزت دوں. جو بھی مانگنے والا ہے ہا قضا جو بھی مانگنے والا میں اس کو دوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی گھڑی کی برکت ہے. مطلب آپ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہفتے کو آ گیا تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہفتے کو بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر روز سحری کی, کہ رات چاہتی تھی کہ اللہ کا محبوب مجھ میں آئے, دن چاہتا تھا اللہ کا محبوب مجھ میں آئے, تو اللہ پاک نے دونوں کی باتیں رکھی. فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے, رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوگا, اور ادھر میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہوگی. وہ گھڑی روزانہ رکھ دی, روزانہ گھڑی رکھ دی. فرمایا اٹھ, یہ سیری سیری تو نے لگائی ہوئی ہے, یہ سیری اصل میں میرے محبوب کی برکت کی وجہ سے تجھے ملی ہے. میرے محبوب کی ولادت کی گھڑی ہے. جس دن مرضی پیر چھوڑ, جس دن مرضی اٹھ, مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا. اگر آپ کہتے ہیں ہر شب قدر است اگر قدر بدانی, وہ شب قدر اگر قدر کرنے والا ہو ہاں تو ہر شب قدر والی بن جاتی ہے. وہ قدر والی رات قرآن کی وجہ سے, کہ قرآن اس گھڑی سے گزرا ہے, جدھر سے گزر کے آیا وہ گھڑی اتنی قیمت والی ہوگی, وہ اتنی قدر والی ہوگی, تو جہاں پر قرآن گزر کے آ کے قلب محمدی پر ٹھہر گیا, تو ٹھہر ہی گیا, اس ہستی کا عالم کیا ہوگا. فرمایا وہ لیلۃ المیلاد جو یہ چل رہی ہے, جی یہ میں نہیں بول رہا, یہ ایسے سمجھے آپ کی محبت کچھ بلوا رہی ہے. جی تو لیلۃ المیلاد میں فرمایا یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ اہمیت والی ہے. وہ اگر 1000 مہینے سے بہتر ہے نا, اگر صحیح تار آپ نے ملا لی, یہ 1000 مہینے والی بات نہیں ہے ادھر, یہ ساری عمر اور اگلے جہان کی بھی بات کریں. ہاں میں نے کہا کہ ابو لہب انگلی صرف ایسے کی ہے بھتیجا ہونے سے کہ بھئی ایک قریش خاندان میں ایک نفر بڑھ گیا, جی ہمارے گھر میں آیا ہے, تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے. تو جو محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ, یہ بندے آپ سے خوش ہوتے ہیں, بندے آپ سے خوش ہوتے ہیں, شفاقت بھائی بھی سارے خوش ہوتے ہیں, آپ بھی خوش ہوتے ہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے, من فارحہ بنا, من فارحہ بنا, جو ہم سے خوش ہوتا ہے, فرحنا بھی, ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ اگر خوش ہوتے ہیں تو حضور بھی خوش ہوتے ہیں. واہ کیا بات, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. سیابی دیکھے تو کہ اتنا والا معاملہ نہیں ہے. وہ بیٹھ کے اپنے بچوں میں بتا رہے تھے کہ حضور پاک بڑی شانوں والے ہیں. یہ تو پہلے بھی تھا, نبیوں نے تو کہنا ہی ہے, نبیوں نے کہنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ مردہ بھی زندہ کر لیتے ہیں, آپ مٹی سے پتھر, آپ مٹی سے وہ پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا بھی دیتے ہیں, آپ مادرزاد بینا جس کے اندر ڈیلا نہیں بھی ہوتا اس کو بھی ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کی بنائی, اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں, آپ مردہ بھی زندہ کر لیتے ہیں, آپ کوڑی کو شفا دے دیتے ہیں. آپ کہیں وہ نبی تو نہیں جس کی باتیں ہوتی ہیں اے بھی بتانے کے لیے. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام, وہ یحییٰ علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں, نبی تو غیب کی خبر رکھنے والا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ پاک نے نبیوں سے وعدہ لیا تو اس میں زکریا بھی تھے, اس میں یحییٰ بھی تھے.
جی اس میں سارے ہی تھے، صرف نبی اور مرسل تھے، خاص جلسہ تھا جس میں فرمایا کہ نبیوں کو مخاطب کر کے اگر یہ جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں نا، اگر تم اس سے پھر گئے، فمن تولی بعد ذالک، جو اس کے بعد پھر گیا، پہلے کہا کہ اس کا بھاری ذمہ لیتے ہو، اس پر گواہ ہوتے ہو، میں اس پر گواہ ہوں جی، کہ اگر اس کے بعد پھر گیا تو میں نبی نہیں پھر رہنے دوں گا، میں فاسقوں میں سے کر دوں گا۔ اچھا یہ ہونا نہیں، اللہ در حقیقت پس پردہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ورنہ نبی تو معصوم ہوتا ہے بھائی، معصوم صرف گناہ کے لیے نہیں، وہ عقیدے کا بھی معصوم ہوتا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بِهِ، جتنا انبیاء نے پہرا دینا ہے اتنا عام بندہ تو نہیں دے سکتا، وہ تو مولوی صاحب بھی کوئی نہیں دے سکتے۔ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب میں نبی کی نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کو ماننے سے، ان کی نصرت کے ساتھ مشروط کر رہا ہوں کہ اے مولوی صاحب آپ بھی ذرا میرے محبوب کے بارے میں دھیان سے رہیں، جب میں نبی کو نبی نہ رہنے دوں تو تجھے امتی کیسے رہنے دوں گا؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی بہت ہے۔ پھر اللہ پاک نے ولادت میں بھی یہ معاملہ رکھا، فرمایا اگر عیسیٰ بولتا ہے نا گود میں 3 دن کے تو میرا محبوب بھی بولتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ساری اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، آپ کو بھی یاد کیا، تکبیر بیان کرنے کے بعد، تحمید بیان کرنے کے بعد، اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد اللہ پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ہب لی امتی، یا اللہ پاک میری امت میرے حوالے کر دے، ہب لی، ہاں ہب لی مجھے دے، میرے حوالے کر، یعنی نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے پتا ہے تو نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو صرف نبی نہیں نبیوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، یا الصلاۃ والسلام کیا ہے، آپ کا الصلاۃ والسلام کیا کرے گا، میرے محبوب کے ساتھ اپنا ناطہ محبت کا، عقیدت کا جوڑ کے رکھو۔ درود تو اللہ کا کافی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یہ سارے کام مومنوں کو ہی اللہ پاک نے کہا ہے، دوسروں کو فارغ کیا ہے، تو اللہ پاک انہوں نے جس طرح میں نے فارغ کیا تم بھی فارغ کرو، پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، اتنی لڑائی لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ مومن اپنے آپ کو مومن ثابت کرو، مومن کے اندر ہو، محبت والوں کے اندر ہو، جی اتباع کرنے والوں میں ہو، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی عزت کرنے والے، ان کی توقیر کرنے والے ان کے اندر ہو جاؤ، باقی سارے کام جتنے اہم ہیں میں نے سارے مومنوں کو کہے، جس طرح نماز کا بھی مومن کو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسی طرح درود کا بھی مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اللہ پاک نے مومنوں کے ساتھ معاملہ کیا، مومنوں پر یہ احسان جتایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے رات ہو لیلۃ المیلاد کی بھی، آنکھیں تو پھر بھی اپنی عادت کے مطابق، ہمارے بچوں کی بھی نیند آ رہی ہے، جھوم رہے ہیں، آپ بھی معاملہ، صبح پھر اٹھنا بھی ہے انشاءاللہ الرحمن، فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، فرمایا یا اللہ پاک یہ محمد نام آپ کا نہیں ہونا چاہیے تھا، محمد نام آپ کا ہونا چاہیے جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ فرمایا پوری مخلوق جتنی بھی تعریف کر لے میری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتی، اللہ کی ثنا بھائی اس کے محبوب کی، جو عارف لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں لا یمکن الثنا کما کان حقہ، جس طرح حضور کی شان ہے نا ہم حضور کی ثنا بیان نہیں کرتے، تو جب حضور کی شان نہیں بیان کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے رب کی کیسے شان ہم بیان کر سکتے ہیں؟ ساری روئے زمین کائنات کا پانی سیاہی بنے، لکڑی قلم بنے، تو شان نہیں، نہ ہی اس کے محبوب کی نہ پروردگار کی۔ فرمایا ساری مخلوق مل کے میری ثنا بیان کرنا چاہے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو لہذا
میں محمد جس کی بار بار قاری نہیں سکتے کلو من علیہ فان، لیکن میرا محبوب ایسا ہے کہ ساری کائنات بھی اس کی تعریف کرتی ہے، میں خود بھی اس کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسا شانو والا نام ہے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے ساتھ منصوب ہے کہ جب آپ کو پتا کہ ذات گرامی کا نام لیا جا رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت میں جس نے اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھا، محمد اور احمد رکھا، فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ بھائی آپ نے اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھا تو آپ کے گھر کے حضور کی نام کی وجہ سے فرشتے زیارت کرنے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی نام میں طاقت ہے۔ فرمایا جس کھانے میں بیٹھے ہوں گے اس کھانے میں برکت ہوگی، جس مشورے میں بیٹھے ہوں گے اس مشورے میں برکت ہوگی۔ فرمایا اس نام رکھنے کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے بچے بھی بخشے جائیں گے، ماں باپ بھی بخشے جائیں گے۔ حضور کا تو نام ہی میلاد منوا دیتا ہے جی۔ آگے شکر صرف ادا کرنا، یا اللہ پاک تیرا شکر۔ اب مرے کو کیا مارے، مرے کو بندہ کیا مارے، آپ تو آگے بیٹھے ہوئے، آپ نے تو مجھے کھینچ لیا ہے، میں کہہ رہا تھا گزارا ہو جائے، آپ نے مجھ سے باتیں نکلوائی ہیں۔ کچھ باتیں کرنے والے عالم جو ہیں ہم تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والوں میں جو ہے نا کوشش تو کرتے ہیں مقبول ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنے معاملے میں کہ حضور پاک گزر فرما رہے ہیں، اندر سے آپ بھی اپنے بچوں کو بٹھا کے تو حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹا کے آپ نے فرمایا تم یہ کر رہے تھے، اللہ تم پر اس بات میں فخر بھی کر رہا ہے تو تمہیں بشارت بھی دیتا ہے، بخشش کی بشارت بھی دیتا ہے۔ یعنی اشارہ کیا ملا کہ میلاد آپ نے جب سوچنا شروع کرنا ہے، تھوڑی سی حرکت کرنی تو میلاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بونس ہوا، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ 12ویں والے کے صدقہ 12 بجنے بھی والے ہیں، تو محاورتاً 12 نہیں بجنے، وہ پتہ نہیں کیوں بناتے ہیں 12 بج گئے ہیں، وہ سونے کا ٹائم قریب قریب ہوتا ہے نا تو سونے والے جلدی بھی سو جاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ ساری ساری رات جاگنے والے بھی ہیں۔ 12 بجنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کو لازمی نیند آ جائے، اور اس کا معنی ہم نہیں لیں گے 12ویں والے کا صدقہ، کیونکہ 12 منصوب جو حضور پاک کے ساتھ ہو گیا، 12ویں کے چاند کے ساتھ بھی، اور 12 اللہ پاک کو اس طرح پسند ہے سارا سال ہی 12 کے اندر ڈیوائیڈ کر دی، 12 مہینے دے دیے جی، تو گھڑی بھی ہمیں 12 والی دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ساروں کی محبت کو بھی سلامت رکھے، علم و عمل میں، فضل میں، کرم میں اضافہ فرمائے، دونوں جان میں بلائی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کی علامت ہے، ہمیں ہماری نسلوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا مرے کو کیا مارنا، محبت والے میں اور کیا محبت ڈالی جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس قابل کر دے کہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ مطلب بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، شان بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پی ایچ ڈی کرنا آسان نہیں ہوتا، ادھر اکثر پی ایچ ڈی کرنے والے ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستیاں ہیں کہ انہوں نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا، فلسفے میں بڑا کیا کیوں کیسے یہ بڑا چلتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تو ابھی نام کی طرف ہم چلنے لگے تھے نا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی طرف چلے پڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اطہر میں سے بات کرنا شروع کریں تو آپ اور نبیوں کو رب نے دیے معجزے، پر ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا جی۔ کیا بات کرے، حضور کی زلفوں کی بات کریں،
حضور کے گوشت مبارک کی بات کریں، حضور کی بینی مبارک کی بات کریں، حضور کی عینین مبارک کی بات کریں، جس نے پروردگار کو دیکھا، کیا بات کریں، جو شروع کریں، علم نشرح کے سینے کی بات کریں جی، اللہ اکبر. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی جو ہے نا وہ آپ کا برم رکھ لیتا ہے. حضور کا نام نامی اس میں گرامی وہی برم رکھ. روایت میں ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا محمد کھڑے ہو جائیں. مخاطب اپنے محبوب کو ہوگا تو کئی محمد کھڑے ہو جائیں گے، کئی محمد جو ہے نا کھڑے ہو جائیں گے. تو اب محمد بھی جو ہے نا وہ کئی قسم کے. ایک آپ کو اگر پتا ہو تو محمد ابن عبد الوہاب نجدی جی، اس کو ہم عبد الوہاب نجدی کا نام اس کا محمد تھا لیکن کام نہیں. اس میں با مسمہ اللہ پاک بنائے نام جو ہے نا بعض کا تو اس کے مخالف برعکس شخصیت سامنے آ جاتی. عبداللہ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے. عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام. اور جتنے عبد جس کے ساتھ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام. اب بچوں بس کرنے لگا، چھوٹے بچے بس کرنے لگے. تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نام کیا ہے؟ عبداللہ. عبد الرحمن ابن ملجم نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. لیکن حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا باعث بننے والا ہے. تو یزید کئی صحابہ کے نام بھی ہیں، لیکن یزید یہ والا جو یزید ہے ابن معاویہ جو حضرت امام حسین پاک کے مقابل میں ہے، نام ٹھیک ہے کام ٹھیک نہیں. یزید آپ علماء سے پتہ کریں گے یا مطالعہ کریں گے تو یزید کئی صحابہ کا نام بھی ہے. تو یزید نام کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، نام کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ یزید جس نے یہ معاملہ کیا اس کے فعل کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کو یزیدیت وہ ہم کہتے ہیں مردہ باد جی. مطلب اس کے فکر کو، نام کو نہیں ٹارگٹ کرنا. یاد رکھیں یہ بھی میلاد کا لنگر سمجھیں، یزید کئی صحابہ کا نام ہے. ہاں کئی صحابہ ہے. جب آپ مطالعہ کریں گے پھر نام یا کسی عالم سے جس کو بس کام ہی کتابوں سے آتا جی. تو محمد بھی نام یہ ایک بتا دیا محمد بن عبد الوہاب نے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کہ اللہ پاک فرمائیں گے محمد کھڑے ہو جائیں. وہ اب دیکھتے ہیں معاملہ سجدے کا. حضور پاک نے سجدہ کیا تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ارفع راسک، اپنا سر بلند فرمائیے. ٹھیک ہے، جیسے ادھر اس طرح اللہ پاک کسی بات میں فرما رہے ہیں کہ محمد کھڑے ہو جائیں. کئی محمد کھڑے ہوں گے تو اب اللہ پاک فرمائیں گے میں نے اپنے محبوب کو کہا تھا لیکن تم کھڑے ہو گئے، تم سب کے سب جنت میں چلے جاؤ. یہ حضور کے نام کی برکت ہے. تو ارکان میں برکت ہوتی ہے. اب جس کو اولاد ہو کوشش کرے کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اپنی بخشش کا سامان بنائے، وہ اولاد میں بھی برکت ہوگی. بھائی بڑی دیر بعد ایک کو ہے وہ نام محمد رکھو. ویسے اگر بیٹا چاہیے ہو تو یہ بھی ایک ترکیب بتائی ہے میلاد کے کہ یا اللہ پاک اگر تو بیٹا دے گا تو میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا. حضور کی محبت میں بیٹا ہوگا تو ویسے واسطہ ڈال دیں یا اللہ پاک تو نے میلاد کے مہینے میں کسی کو بیٹی نہیں دی، رحمت للعالمین کو بھیجا، بیٹی کو تو نے رحمت کہا، تیرے محبوب نے رحمت منوایا، لیکن تو نے اور رحمت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹی نہیں دی کہ مبادہ اعلان نبوت سے پہلے کوئی پھر دوبارہ بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے. تک کسی کو بیٹی نہیں دینی. میرا محبوب آ گیا، ظلم نہیں کسی پر ہونا، سب کو بیٹے تقسیم کیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی شکل میں مٹھائی تقسیم کی ہے. فرمایا یا اللہ پاک اے میلاد میں تو نے بیٹے تقسیم کیے ہیں نا، تو جن کے پاس بیٹیاں زیادہ ہوں یا ہو نا تو بیٹا چاہے، اے حضور کی میلاد کے صدقے یا اللہ پاک بیٹا عطا فرما، تو نام محمد رکھوں گا. پھر بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. کہ اللہ پاک ہماری حاضری، شفاق صاحب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور، سوروں کی جتنے بھی محبت کو قبول بھی فرمائے، محبت میں اضافہ بھی فرمائے. تو میں جیسے آپ چاہتے تھے سنانا شاید میں نہ سنا سکا، کم علم ہوں کامل، یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ نے بٹھا دیا. اللہ پاک آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے، مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے. اور
وہ علم جو حضور کے قریب کرے وہ عطا فرمائے۔ واخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔